زمین سے 480 فیٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے ایک پتھر کا سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت میں جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹک کیمرہ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کی سلیب میں باریک ہول کر دیا۔ اب اس ہول کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ڈسکوری اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، مصر یعنی ایجپٹ میں 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ بریک اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آسانی سے پوری آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ کے اندر تقریباً 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن تک ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کو ایک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائٹ کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پہ سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک کو جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ پہ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹ نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی گئی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کا مارک لگایا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے آرکیٹیکٹ کے پاس نہ ہی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹ پر گڑھا کر کے اس کے اندر پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول کو دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کے ساتھ ملایا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے ساتھ لیول نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپٹ نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا، جس کے دونوں سائڈ پہ لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پہ رسی کے ساتھ پتھر کو باندھا گیا ہوگا۔ اگر پتھر زمین کے ساتھ ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن تک آ رہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیول ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارک بھی ہو چکے تھے اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھروں کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز۔ پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دی۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھر کو کاٹا گیا۔
ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج کل لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا ہر ایک پتھر کا وزن 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر ہوتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونا تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرکس موجود تھے۔ حتیٰ کہ آج کل کے موجودہ دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو کنسٹرکشن کمپنی والوں کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آ سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام کشتیوں اور ورکرز کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچائے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپ میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن اب ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر کیسے پہنچائے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ طے کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50 ٹن کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، چھینی ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹ، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنانے کی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں، گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر کے کئی آرکولوجسٹ ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سولو کر لیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آلے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آڑے کے دونوں سائڈ پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر ان پیرامڈس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈس کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کی سلیب پر سوراخ کیا تو اس کے اندر ایسا کیا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔